محمد وآل محمد. فرمان حق یہ ہے وہی جنت میں جائے گا، ہے جس کو اہل بیت سے الفت جہان میں، ہے جس کو اہل بیت سے الفت جہان میں۔ ایران نے سر اونچا کیا حق کا اس طرح، ہر اہل حق کی بڑھ گئی عزت جہان میں، ہر اہل حق کی بڑھ گئی عزت جہان میں۔ مقتل میں کہہ رہا ہے یہ سجدہ حسین کا، کس اوج پر ہے حق کی عبادت جہان میں، کس اوج پر ہے حق کی عبادت جہان میں۔ سب ان کے آگ کے تن سے جدا کیجئے امام، سر ان کے آگ کے تن سے جدا کیجئے امام، جو دیکھ کر رہے ہیں تجارت جہان میں، جو دیکھ کر رہے ہیں تجارت جہان میں۔ ہو جائے دید روزے سرور کی ایک بار، ہو جائے دید روزے سرور کی ایک
जो कमानों से चले आते हैं, या अली कहते हैं और मश्क पे झुक जाते हैं, या अली कहते हैं और मश्क पे झुक जाते हैं। उस तरफ फौज से बढ़ते थे करीबानी ये शहर, तने अब्बास पे थी तीरों की बौछार इधर। कहूँ किस मुंह से के टुकड़े हुए जाता है जिगर, मश्क पर तीर लगा आ गया वश घोड़े पर, मश्क पर तीर लगा आ गया वश घोड़े पर। पानी मशकीज़े से गिरते हुए देखा न गया, खाक पर गिर पड़े और घोड़े पे संभला न गया, खाक पर गिर पड़े और घोड़े पे संभला न गया। गिरते ही शाह को चिल्लाए के आओ आका, अब दम आँखों में है दीदार दिखाओ आका। खाक से आके अलम अपना उठाओ आका, ये कटे हाथ मेरे देख तो जाओ आका, ये कटे हाथ मेरे देख तो जाओ आका। या अजल मुझसे बगल घेर हुआ चाहती है, तन से सर कटने की तदबीर हुआ चाहती है, तन से सर कटने की तदबीर हुआ चाहती है। लड़खड़ाते हुए शहर पहुँचे जो दरिया के करीब, देखा हल्का कि ये एक जा है खड़े दुश्मन दी, तेग खोले हुए हर दम वो ये कहते हैं लई, तन से सर काट लो और जिस्म को रहने दो यही, तन से सर काट लो और जिस्म को रहने दो यही। आके या भाई के सूरत को न भाई देखे, भाई भाई के सरो तन में जुदाई देखे, भाई भाई के सरो तन में जुदाई देखे। लाश के पास से हट जाओ बस है कौम शरीर, भाई से मिलने को आते हैं जनाबे शबीर। देख ले ओ भरी इस तशना दहन की तस्वीर, भाई भाई की है ये आज मुलाकात आखिर, भाई भाई की है ये आज मुलाकात आखिर। और तकदीर हरे रंजो बला दिखलाए, लाश भाई का न भाई को खुदा दिखलाए, लाश भाई के न भाई को खुदा दिखलाए। मुँह पे मुँह रख के पुकारे ये बसद रंजो अला, चुपके क्यों हो रहे भाई कहो क्या है आला। आंसू चेहरे पे जो टपके तो खुले दीदाए ना, कैसे बोले ये बहसरत के चले खल्क से हाँ, कैसे बोले ये बहसरत के चले खल्क से हाँ। आका अब मौत के आसार नजर आते हैं, नंगे सर है दर कर्रा नजर आते हैं, नंगे सर है दर कर्रा नजर आते हैं। ये बयां करते थे जो मुर्दनी मुंह पर छाई, जिस्म थर्राने लगा मौत की
میرے بھائی بولے شبیر میں اس پیاس کے صدقے بھائی ساتھ بچپن سے رہے آج ہمیں چھوڑتے ہو آئے تم تشنا دہن خاک پہ دم توڑتے ہو آئے تم تشنا دہن خاک پہ دم توڑتے ہو جب ہوئے باز ہوئے عباس اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وحبيب طبيب قلوب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وآل نبينا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد افروز زیدی ابن حسن کے لیے صلوات محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مجلس اصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہے. خالق کائنات اپنی بابرکت اور متبرک کتاب قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی 26ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے
ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ خداوند عالم جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ کائنات میں پروردگار عالم نے دو چیزیں ایسی ہیں جو بندوں کے ہاتھ میں نہیں دی ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رزق ہے۔ پروردگار نے رزق عام بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر بندوں کی بات بھی نہ کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار نے کسی عام بندے کے ہاتھ میں رزق نہیں رکھا۔ اور دوسری چیز جو خدا نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی وہ عزت اور ذلت ہے، کیونکہ اگر خدا نے رزق بندوں کے ہاتھ میں دیا ہوتا تو جو دنیا میں مالدار ہے یا جن کا روب و دبدبا ہے وہ کبھی کسی کے پاس رزق مال و دولت نہ آنے دیتے، اور اگر عزت پروردگار عالم بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو ہر ذلیل انسان عزت دار ہوتا اور ہر عزت دار انسان کو ذلیل سمجھا جاتا۔ اسی لیے پروردگار نے عزت اور ذلت کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عزت کہا کسے جاتا ہے اور ذلت کہا کسے جاتا ہے۔ ہم عزت کسے سمجھتے ہیں اور قرآن کریم میں عزت کسے کہا گیا ہے؟ دیکھیے خداوند عالم کی میں بارہا اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں پروردگار عالم نے زندگی کے جینے کے تمام سلیقے، تمام طریقے اور تمام قوانین خداوند عالم نے قرآن کریم میں رکھ دیے ہیں۔ پروردگار عالم نے جب قرآن کریم کو اپنے عبد اور اپنے بندے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا تو نازل کرنے کے بعد اللہ نے سب سے پہلی آیت جو نازل کی ہے، آپ نے تفصیل کے ساتھ ابھی کچھ ہی روز پہلے اس آیت کریمہ کے ذیل میں مجلس ملاحظہ فرمائی تھی کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلی آیات اپنے نبی پر جو نازل کی ہے وہ قرآن کریم کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جنہیں علم کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ کائنات میں اگر عزت دیکھا جائے تو ہر انسان اگر کوئی عالم ہو، جاننے والا ہو، تو پروردگار عالم نے اسے عزت دی ہے اور وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم آئے قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو قرآن میں پروردگار عالم نے سورہ عمران میں یہ بات بیان کی کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، پروردگار جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے خداوند عالم ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اب خداوند عالم چاہتا ہے تو ایسے ہی کسی کو ذلیل کر دیتا ہے؟ کیا ایسے ہی کسی کو عزت دے دیتا ہے کہ صاحب پروردگار کی مرضی ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے؟ نہیں عزیزو، پروردگار عالم دیکھتا پہلے یہ ہے کہ یہ انسان کر کیا رہا ہے، یہ انسان کون سے راستے پر جا رہا ہے۔ اگر اچھے راستے پر جا رہا ہے تو خداوند عالم عزتیں عطا کرتا ہے، برے راستے پر جا رہا ہے تو پروردگار عالم اس کی قسمت میں ذلت و رسوائی کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے عزیزو، اب قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں، اگر یہ سمجھا جائے کہ عزت کا معیار جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ مال و دولت ہے، پیسہ ہے، اگر کسی کے آنے پر چند لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑی عزتوں والا ہے، اس کے یہ بڑے وقار والا ہے، بڑے احترام والا ہے۔ عزیزو، اگر دیکھنا انسان کو یہ ہے کہ یہ عزتوں والا ہے یا نہیں، یہ عزتوں والا اچھا انسان ہے یا نہیں، تو یہ نہ دیکھے کہ اس کے آنے پر کتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ یہ جب جا رہا ہے تو جانے پہ کتنے لوگ اس کی اچھائی کر رہے ہیں۔ اگر جانے پہ اس کی تعریف ہو رہی ہے تب تو عزتوں والا ہے، اور اگر صرف منہ دیکھی اس کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ نگاہ پروردگار عالم میں عزتوں والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جانے پہ انسان دیکھے کہ منہ دیکھی عزت بہت سارے لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ صاحب پیسے والے ہیں، بڑے ہیں، کچھ لوگوں کی پیسے کے
کے حساب سے عزت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی عمر کے حساب سے عزت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی کسی اور حساب سے عزت ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس بڑا عہدہ ہے، اس اعتبار سے بھی عزت مل جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، الحمدللہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر عزت انسان کی پیسے سے ہو رہی ہے تو وہ عزت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، اگر عزت عہدے سے ہو رہی ہے تو وہ عزت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، اگر عزت کسی اور دنیاوی اعتبار سے ہو رہی ہے تو وہ عزت تھوڑی دیر کی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر عزت نام دولت کا ہوتا تو نمرود سے بڑا عزت دار کائنات میں کوئی نہ ہوتا، اگر عزت نام جاہو حشم کا ہوتا تو فرعون سے بڑا عزت دار کوئی نہ ہوتا، حتیٰ یہ کہ اگر عزت دار ہونا حکومت کا ہوتا تو یزید سے بڑا عزت دار کوئی نہ ہوتا، سب سے بڑا عزت دار یزید کہلاتا۔ اور اگر پیسے کا اس چیز کا نام عزت ہوتا تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ سب لوگ دنیا والے عزت دار ہوتے، لیکن آپ دیکھیں بہت سارے عزت دار ایسے ہیں جن کو ظاہری عزت ملی، تھوڑی دیر کے لیے عزت ملی، مگر وہاں سے وہ گئے اور لوگوں نے برا کہنا شروع کر دیا۔ عزیزو عزت ہے کیا؟ عزت کے معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ عزت ہے کیا؟ عزت کہا کسے جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ انسان یہ نہ سمجھے، پہلے یہ سمجھنا ہے کہ عزت ہے کس کے لیے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ اب عزیزوں کوئی یہ نہ ڈھونڈے کہ فلاں انسان منافق ہے تو اس کو عزت مل جائے گی، اگر عزت دیکھنا ہے عزت پروردگار عالم کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے، تو کائنات میں قرآن کریم نے جب صاف صاف اعلان کر دیا کہ عزت مومنین کے لیے ہے تو جو امیر المومنین ہو اسے پروردگار کیسی عزت دے گا؟ اللہ نے کہا کہ مومنین کے لیے عزت ہے اور اللہ کے لیے عزت ہے، عزت ساری اللہ کے لیے ہے۔ دنیا لاکھ ذلیل کرنا چاہے لیکن جب تک اللہ ذلیل نہ کرنا چاہے کائنات میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، لاکھ دنیا عزت کرنا چاہے لیکن عزت نہیں ہو سکتی جب تک پروردگار عالم نہ چاہے، اور لاکھ دنیا چاہے کسی بھی لینگویج میں کسی کو بھی عزت دار کہتی رہے، رضی اللہ کی بیساکھیوں کا سہارا دیتی رہے، مگر جب تک اللہ عزت نہ دینا چاہے وہ عزت دار نہیں ہو سکتا ہے۔ عزت پروردگار عالم دینا چاہتا ہے، جسے پروردگار عزت دے دیتا ہے۔ اور عزیزو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، اور اللہ کے لیے جب عزت ہے تو اللہ اب ظاہری طور پہ تو آئے گا نہیں، کسی کو دکھائی نہیں دے گا کہ پروردگار عالم کی عزت کی جائے، عزت کسی جو ہمارے سامنے کی جائے گی۔ حقیقی معنی میں پروردگار عالم کی عزت کیا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ پروردگار عالم کی ظاہری طور پہ ہمیں کسی کی عزت کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں بیٹھتے، حتیٰ یہ کہ اس کے آگے نہیں چلا کرتے، احترام کیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی کیسے عزت کریں؟ پروردگار عالم کی عزت کرنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عزت کرو، نبی بتا رہے ہیں اللہ کی عزت کرو۔ اب اللہ ہماری بزم میں آئے گا نہیں، اگر اللہ بزم میں آ جائے تو اللہ نہیں رہے گا، اللہ انسان کے ذہن میں سما جائے تو اللہ نہیں رہے گا۔ ذہن میں سمانے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی تصویر اگر ذہن میں بن جائے تو جس کی تصویر بن جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو کہیں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو کسی مکان میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو زمانے سے محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ کی عزت کرے کیسے؟ اللہ کی عزت کی کیسے جائے؟ اہل بیت اطہار نے، ائمہ نے بتایا کہ اگر اللہ کی عزت کرنا چاہتے ہو تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ان سے بچتے چلے جاؤ، جنہیں واجب قرار دے دیا ہے انہیں انجام چلے جاؤ۔ اللہ کی عزت ہوتی رہے گی۔ اللہ کی عزت یہی ہے کہ اس کے حکم کی پابندی کی جائے۔ نبی کی عزت کیا ہے؟ اب نبی کی عزت کیا ہے؟ اب نبی بھی اس دور میں بہرحال ظاہری طور پہ تو ہے نہیں، سارے انبیاء اس دور میں نہیں ہے، سب کے سب چلے گئے، لیکن نبی نے اپنا جانشین بنایا۔ نبی کے جانشین کی عزت نبی کی عزت ہے، کیونکہ نبی نے خود فرمایا ہے امام حسنین کریمین کے لیے کہ ان الحسن والحسین، کہ حسین منی وانا من الحسین۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، سب کو یاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اپنے زمانے کے امام کی عزت کر رہا ہے تو وہ رسول کی عزت کر رہا ہے، اور زمانے کے امام کی
عزت نہیں کر رہا تو نہ وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے نہ رسول کی عزت کر رہا ہے. لہذا اگر اللہ کی عزت کرنی ہے تو اپنے زمانے کے امام کی عزت کرنی ہوگی. اب ظاہری طور پہ زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, تو وہی بات کہ جو ائمہ اہل بیت کی عزت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ وہ ائمہ کی زندگی پر عمل کرے, ان کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرے. ان کے بتائے ہوئے قوانین سب جانتے ہیں, سب کو معلوم ہے. اہل بیت اطہار ہم سے کچھ نہیں چاہتے. قرآن کریم میں جو آیت ہے اور نبی کو جب لوگ آئے تھے دینے کے لیے کہ آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں, ائمہ نے کتنی محنتیں کی ہیں ہمارے لیے, بہت محنتیں کی ہیں اماموں نے, حتیٰ یہ کہ امام حسین کی محنت تو سب سے زیادہ مشہور ہے. آپ نے کتنی محنتیں کی, دین کو پھیلایا, دین کو بچایا, اور دین کو بچایا بھی کس طرح سے ہے ابھی مسائل کی منزل میں نہیں ہوں, سب کچھ اپنا قربان کر دیا لیکن دین اسلام کو بچا لیا. اب امام بھی ظاہری طور پہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہم امام کی عزت کیسے کریں؟ عزیزو, ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ امام کی عزت کیسے کی جائے تو جو امام کے نائب ہیں اگر انسان ان کی عزت کرتا ہے امام کی عزت ہوتی ہے, اگر ان کی عزت نہیں کرتا تو اپنے زمانے کے امام کی عزت نہیں کرتا. لہذا اگر انسان ان مجتہدین کی عزت کر رہا ہے جو اہل بیت اطہار کے ائمہ امام حاضر کے نائب ہیں, اور نواب اربع تو بہرحال خاص نائب 4 تھے امام کے, لیکن آج کے دور میں جو ان کے نائب ہیں یہ مراجع جو حقیقت میں مراجع ہیں, آیت اللہ سیستانی ہے, آیت اللہ مجتبی خامنائی ہے, یا آیت اللہ خامنائی تھے, یا بہت سارے اور مراجع اکرام ہیں یا علماء اکرام ہیں. خود مومنین کی عزت کرنا یہ اماموں کی عزت ہے. یہ اہل بیت اطہار نے بتایا ہے کہ ان کی عزت کرنا ہے. اچھا, اب عزیزان اکرامی, پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کو بہت زیادہ بلندیاں دی ہیں, امام حسین کو بہت زیادہ پروردگار عالم نے بلندیاں عطا کی ہیں, لیکن عزت ہے کیا؟ حقیقت عزت ہے کیا؟ ہم کسے عزت سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر پروردگار عالم نہ چاہے تو لاکھ انسان چاہے کہ مجھے عزت مل جائے, عزت نہیں مل سکتی ہے. اور اگر پروردگار عالم ذلیل کرنا چاہے تو لاکھ انسان چاہے مجھے عزت مل جائے, عزت مل نہیں سکتی ہے. دنیا بے عزت کرنا چاہ رہی تھی اللہ کے نبیوں کو. جناب موسیٰ کو دربار فرعون میں کیوں بلایا گیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ انہیں بے عزت کیا جائے, لیکن اللہ جب عزت رکھنا چاہتا ہے تو اژدہا بنا دیتا ہے ہاتھ کے عصے کو, کیونکہ پروردگار عزت رکھنا چاہ رہا تھا تو اللہ نے ہاتھ کے عصے کو اژدہا بنا دیا. سارے جادوگروں کا جادو بیکار ہو گیا, لیکن جسے اللہ بے عزت کرنا چاہ رہا تھا وہ جب راستہ دیکھ کے چلا, فرعون موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلا کہ ہم بھی اس راستے سے نکل جائیں جو 12 راستے بنے تھے. جناب موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا, واقعہ آپ کے اذان عالیہ کے حوالے ہے, ایک عصا مارا تھا, 12 راستے بن گئے تھے, سب کے سب جانا چاہ رہے تھے اور چلے گئے تھے جناب موسیٰ کے افراد. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی جناب موسیٰ کی قوم کا آخری فرد دریائے نیل سے نکلا اور ادھر فرعون کا آخری فرد دریا میں داخل ہوا, فوراً یہ ساری موجیں آپس میں مل گئی اور بند ہو گئی. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے وہ موسیٰ جیسا ہوتا ہے, جسے اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ فرعون جیسا ہوتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد والے عزیزو. اب پروردگار عالم نے بہت سارے لوگوں کو عزتیں دی ہیں, لیکن ذلیل کنہیں کیا ہے آپ جانتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی دیکھ لیں, جو اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھ رہے تھے, سپر پاور کہہ رہے تھے ہم بڑے عزت دار ہیں, ہم سے زیادہ نہ دولت کسی کے پاس ہے, ہم سے زیادہ نہ شہرت کسی کے پاس ہے, ہم سے زیادہ نہ اسلحے کسی کے پاس ہے, ہم سے بڑی نہ کسی کی فورس ہے. تمہاری فورس کتنی بھی بڑی فورس رہی ہوگی, ابراہا سے خطرناک فورس نہیں تھی, تمہاری فورس کتنی بھی بڑی رہی ہو, نمرود سے بڑی فورس نہیں تھی, لیکن اللہ نے جب ذلیل کرنا چاہا, تم جنہیں اپنے ہاتھیوں کو اس دور میں بڑی طاقت سمجھ رہے تھے, لیکن اللہ کی طاقت کو تم نے دیکھا وہ ذلیل کرنا چاہ رہا تھا, چھوٹی چھوٹی ابابیل کے ذریعے سے ایسا ذلیل کیا کہ قرآن نے کہا کہ اسفم معقول, جب آیا ہوا بھوسا بنا کر کے رکھ دیا. جب اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو بڑے بڑے ہاتھیوں کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے کہ اسفم معقول, جب آیا ہوا بھوسا بنا کے رکھ دیا. اب تم سوچ رہے تھے کہ ہم بھی بڑے بڑے ہتھیار لے کر آئیں گے,
لیکن اللہ نے کیسے تمہیں ذلیل کیا، ایسے ذلیل کیا کہ سوچا بھی نہیں تھا، بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو گئی۔ عزیزو، اللہ جب عزت دینا چاہتا ہے، اہل بیت اطہار نے پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا۔ مولا کائنات کی کائنات میں عزتیں ہیں، لیکن عزیزوں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کسے عزت سمجھ رہے ہیں اور مولا کسے عزت سمجھ رہے ہیں۔ کہ میں نے جو ابھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دو اماموں سے حدیث نقل ہوئی ہے، 8ویں امام سے اور 6ویں امام سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ العزت و عزت وہ ہے، عزت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی فقد امن من عذابی، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ ایک عزت دار قلعے میں داخل ہو گیا۔ اب انسان کون عزت والا ہے؟ قرآن پہلے ہی میں عرض کر چکا، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے۔ اب اگر عزت انسان کو چاہنی ہے تو آئے در امیر المومنین پہ، ان سے پوچھے کہ عزت کہا کسے جا رہا ہے، مولا کائنات بتائیں گے کہ عزت کسے کہا جا رہا ہے۔ عزیزو، لوگ لاکھ چاہتے تھے کہ مولا کائنات کی معذاللہ سنو معذاللہ بے عزتی کرے۔ مولا کائنات کو 40 سال تک ممبروں سے گالیاں دی گئی ہے، برا بھلا کہا گیا ہے، سب کو شتم کی گئی ہے۔ آپ اس دنیا میں ہی دیکھ لیں، اگر کسی کو میڈیا اچھا دکھانا چاہے تو لاکھ برا ہو، لیکن جب بار بار دکھایا جاتا ہے تو جب بچوں کے بار بار کوئی چیز سامنے رہتی ہے تو وہی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کس کو میڈیا دکھا رہی ہے، کتنا ہی برا صحیح چاہے سامنے والا، لیکن جب بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا، یہ بڑا اچھا، یہ بڑا اچھا، تو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ابھی 40 سال تو نہیں ہوئے، مولا کائنات کو 40 سال مسلسل ممبروں سے برا بھلا کہا گیا، مولا کائنات کو گالیاں دی گئی، لیکن وہی منزل جو قرآن نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تم 40 سال کیا 4 لاکھ سال تک مولا کائنات کو برا کہتے رہو، لیکن جسے اللہ علی کر دیتا ہے، لاکھ دنیا میں پست کرنا چاہے وہ پست نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ اب ہم کیا عزت سمجھ رہے ہیں؟ مولا کائنات نے در خیبر اکھاڑا، بڑی بات ہے، ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر انسان کیا وہ بھی نہیں کر سکتا جو نبی کی جانشینی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کارنامہ نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ فضائل پڑھتے ہیں مولا کائنات کے کہ انہوں نے در خیبر اکھاڑا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، ان کے لیے آسمان سے تلوار آئی، تلوار نہیں آئی تھی یا آئی بھی تھی تو اس میں تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ تو علی کے لیے آئی تھی، تمہاری کیا فضیلت ہے؟ ان کو جواب یہ ہے کہ آئی تھی مگر تمہارے والوں کے لیے نہیں آئی تھی، ہمارے والوں کے لیے آئی تھی۔ اگر تمہارے پاس اگر تمہارے لیے میں ایک کلپ سن رہا تھا مولانا علی نظر رضوی صاحب کی، وہ اس میں بیان کر رہے تھے کہ میں استنبول گیا، استنبول کے ایک اس میں کیا کہتے ہیں میوزیم میں گیا، میوزیم میں جانے کے بعد میں نے دیکھا بڑی بڑی تلواریں رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی چمکیلی تلواریں اور بڑی لمبی لمبی تلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان تلواروں کو دیکھا، پوچھا یہ کس کی تلوار ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا اور جو گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ یہ فلاں کی تلوار ہے۔ کہا بڑی لمبی تلوار ہے، بڑی چمکیلی تلوار ہے، اچھا یہ جو بغل میں رکھی ہے یہ کس کی تلوار ہے؟ کہا یہ فلاں کی تلوار ہے۔ کہا یہ تیسری تلوار کس کی ہے؟ کہا یہ فلاں کی تلوار ہے۔ کہا یہ ایک تلوار رکھی ہے، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو بڑی چمکیلی تلواریں ہیں، بڑی بڑی تلواریں ہیں، یہ ایک تلوار جو رکھی ہوئی ہے یہ کس کی تلوار ہے؟ اس پہ زنگ بھی آیا ہوا ہے، اس سے کام بھی لیا گیا ہے، اس کا قد بھی چھوٹا ہے، بہت بڑی بھی تلوار نہیں ہے، یہ کس کی تلوار ہے؟ تو انہیں جواب دیا یہ علی کی تلوار ہے۔ کہا اچھا یہ تلواریں جو ہیں یہ تو ان پہ زنگ بھی نہیں آیا ہوا، یہ تو چمکیلی بھی ہو رہی ہے، یہ ایک ہی تلوار زنگ کھائی ہوئی کیوں ہے؟ یہ ایک ہی تلوار چھوٹی کیوں ہے؟ کہا یہ تلواریں ان کی ہیں جنہوں نے تلواروں سے کام نہیں لیا ہے، میدان میں آتے تو تھے مگر بھاگ جاتے تھے۔ یہ تلواریں ان کی ہیں مگر یہ ایک تلوار جو زنگ والی ہے اس تلوار سے بڑا کام لیا گیا ہے، اس سے دشمنوں کو قتل کیا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ کہنے لگے اچھا تو پھر ان میں عزت دار کون ہوا؟ کہا عزت دار وہی ہوا جس نے راہ خدا میں خدا کے دشمنوں کو مارا، رسول کے دشمنوں کو مارا۔ کہا پھر بے عزت کون ہوا؟ کہا بے عزت وہی ہوا کہ رسول آواز دیتے رہے وہ بھاگتا رہا۔ صلوات
مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میری عزت یہ نہیں ہے کہ میں نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی، میری عزت یہ نہیں ہے کہ میں نے راہ خدا میں زکات دی، میری عزت یہ نہیں ہے کہ میں نے خمس دیا۔ مولا کائنات نے جب نہج البلاغہ میں اپنی عزت کے بارے میں بیان فرمایا کہ میری عزت کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میری عزت کے لیے کفا بعزت، کہ میری عزت کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ وہ عزت کا جملہ کیا ہے سنیں گے عزیزان گرامی؟ مولا فرماتے ہیں کہ میری عزت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اے پروردگار تو میرا پروردگار عالم ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرا پروردگار بے نظیر ہے، میرا پروردگار بے مثال ہے، اس نے عظیم عزتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے کیسی کیسی عزتیں عطا کی، ایسی عزتیں عطا کی کہ جس مقام پہ گئے، جس جنگ میں گئے، جہاں بھی مولا کائنات رہے، دنیا بے عزت کرنا چاہتی تھی، مولا کائنات کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، لیکن اپنے آپ ذلیل ہوتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے۔ جو بھی اہل بیت اطہار کو نیچا دکھانا چاہتا تھا وہ کائنات میں ذلیل و خوار ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر عزت و ذلت کا ایک لفظ میں ترجمہ دیکھنا ہے کہ عزت کہتے کسے ہیں اور ذلت کہتے کسے ہیں تو دو لفظوں میں سمجھ لیں۔ عزت اگر دیکھنی ہے تو حسین کے چہرے کی طرف دیکھ لو، ذلت اگر دیکھنی ہے تو یزید کے چہرے کی طرف دیکھ لو۔ عزت اور ذلت کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آج حسین کا مقام کیا ہے۔ یزید سوچ رہا تھا کہ میں نے حسین کا گلا کاٹ دیا، ان کو شہید کر دیا، معاذ وہ جھک گئے۔ عزت کا ترجمہ جو ڈکشنری میں آپ کو ملے گا وہ یہی ملے گا کہ عزت دار وہ ہے جو کسی کے آگے جھکے نہ، عزت دار وہ ہے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، عزت دار وہ ہے جو بھوکا رہ لے مگر کسی سے مانگے نہ، اسے کہا جاتا ہے عزت دار۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ عزت داری کا مفہوم یہ ہے کہ انسان بھوکا رہ لے مگر کسی سے مانگے نہ، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جان بھی جانے والی ہو تب بھی انسان مانگ کے نہ کھائے۔ جب تک قوت برداشت انسان کے اندر ہو تب تک برداشت کرے۔ اگر سختی سے زندگی گزر رہی ہے اسے گزرنے دو، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اپنے آپ انسان کوشش کرے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کو عزت دار سمجھا جا رہا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کو دنیا بے عزت سمجھ رہی ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ عزت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہاتھ میں انسان کے ہوتی تو یہ پیسے والے لوگ کسی کے پاس رزق نہ جانے دیتے اور نہ کسی کو عزت دار ہونے دیتے۔ مگر آپ دیکھیں کہ دربارے میں جب اہل بیت اطہار کو بلایا جاتا تھا اور خاص طور سے ابھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، صلوات پڑھیں۔ میں نے آپ کے سامنے پرسوں واقعہ بیان کیا تھا کہ جب امام کو بلایا گیا، پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ امام کو بلایا تھا وقت کے حاکم نے کہ وہ دولت والا واقعہ کے سب کی برابر اب ان کو دے دو۔ یہاں تک آپ نے سنا امام نے بدلے میں ساری کی ساری جس نے جوتی سیدھی کی تھی دولت دے دی، یہ سب آپ نے سنا تھا۔ یہاں سے آگے کی منزل ہے کہ جب امام اپنی دولت دے چکے اور وہ جملہ جو میں نے سنایا تھا وہ بھی عرض کر چکا ہوں، جب یہ سب کچھ ہو چکا امام اب تخت پر گئے اور جا کر کے امام کو جب بٹھایا گیا یہاں پہ امام نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ دیکھیے گا عزت کا معیار کیا ہے اور ذلت کا معیار کیا ہے۔ امام نے بتایا جیسے ہی عزیزوں امام کو تخت پر بلایا گیا امام نے وہاں پہ ایک خطبہ دینا شروع کیا اور خطبہ جیسے ہی ایک خطبے کا جملہ بس آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کروں گا، امام گئے اور بسم اللہ کی، سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی، خدا بند عالم کی تکریم و تحلیل کی، پروردگار عالم کے بارے میں بتایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ پھر اپنے جد اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف و تمجید کی اور آپ نے ان پر درود و سلام بھیجا، پھر اپنے بارے میں بیان کیا، اپنے بابا کے بارے میں بیان کیا اور پھر اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں امام مولا حسن فرماتے ہیں عزت دیکھیے گا اور ذلت دیکھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب پہ پلٹ دوں، اگر میں چاہوں تو مغرب کو مشرق پہ پلٹ دوں، اگر میں چاہوں تو انسان کو انسانوں میں بھی مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا
دوں. جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا اب سارے لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب کو مشرق کر دوں, عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. فوراً ایک شخص کھڑا ہوا, کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں عورت کو مرد بنا دوں, مرد کو عورت کر دوں, مشرق کو مغرب کر دوں, مشرق اور مغرب کو مشرق کر دوں. جیسے ہی اس نے کھڑے ہو کے یہ کہا آپ کیسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, فوراً میرے مولا نے وہ کھڑا مرد ہوا تھا لیکن جملہ اپنے دہنے ابطس سے کہا اما تستحی ان تخودی بین الرجال, کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تم مردوں کے درمیان بیٹھی ہے. بس اتنا ہی جملہ کہا تھا کہ اس کے بدن کے نشیب و فراز بدلنے لگے. اپنی طرف دیکھ کے کہتا ہے ارے میں کھڑا ہوا تھا مگر اب کھڑی ہوئی ہوں. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اتنی سی دیر میں جملہ بدل گیا کہ میں کھڑا ہوا تھا اب کھڑی ہوئی ہوں. یہ مولا آپ نے یہ کیا کر دیا, کہا تم کہہ رہے تھے کہ تم یہ کیا کرنا چاہتے ہو, کہا اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے یہاں بھی عزت دیتا ہے وہاں بھی عزت دیتا ہے. اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے لاکھ دنیا پہ عزت کرنا چاہے مگر انسان بے عزت نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پروردگار عالم کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے, خداوند عالم کے پاس دی ہوئی قوت ہوتی ہے. ورنہ دنیا میں کتنی مرتبہ کس کو عزت کس نے دینا چاہا اور کس کو کس نے بے عزت نہیں کرنا چاہا. ہر مقام پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بے عزت کر دیا جائے. خاندان میں بھی دیکھا جائے تو اچانک ایسے افراد نظر آ جاتے ہیں, محلے پڑوس میں بھی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اس آدمی کی. بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر شادی ہوئی تو اس میں کھانے میں ہی کمی نکال دی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا معاملہ تھوڑا سا پھیکا پڑ جائے. اچھا آپ نے بہت سارا جب تعریف ہو رہی ہے کہ بیٹی کو بڑا اچھا جہیز دیا تو بعض افراد یہ ہوتے ہیں ارے بڑا اچھا جہیز دیا مگر یہ اور ہو جاتا تو اور اچھا ہو جاتا. یہ کیا کہنے کا مقصد ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مقصد ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے کو بڑا دکھا دیا جائے, اس کو نیچا دکھا دیا جائے. یہ بے عزت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے یہ بے عزت ہو جائے. اچھا اب یہ عزتیں ملتی کہاں ہیں, عزتیں لائے کہاں سے؟ یہ عزتیں انسان کو جو نصیب ہوں گی تو کہاں نصیب ہوں گی عزیزوں؟ عزتیں جو ملتی ہیں اور عزتیں کرنے کا جو سلیقہ آتا ہے وہ اسی فرش اعضا سے آتا ہے. جب انسان فرش اعضا پر آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عزتیں کس کی کرنی چاہیے اور عزتیں کس کی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں عزتیں نہ کرنا, جو کھلم کھلا شرابی ہو, شراب خور ہو, اس کی کیا عزت کرنا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم احترام, دیکھیں عزت میں اور احترام میں فرق ہے. عزت اور احترام میں احترام یہ ہے کہ بڑا برا ہے چاہے کیسا بھی ہے ہم اس کا احترام کر لیں کہ بھائی اس کو آگے جگہ دے دیں یا کچھ کر لیں, یہ احتراماً ہو سکتا ہے. لیکن عزت ہوتی ہے تو دل سے ہوتی ہے. احترام زبان سے بھی ہو سکتا ہے یا اعضاء و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے لیکن عزت دل سے ہوتی ہے. عزت انسان کے دل میں ہوتی ہے اور جس کی عزت انسان کے دل میں ہوتی ہے مجھے چاہے انسان نے دیکھا نہ ہو, وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب کی چہروں کے سامنے رہا کرتا ہے. خامنائی صاحب کو ہم میں سے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو لیکن دل میں عزت تھی. جب وہ دنیا سے گئے ہر ایک کے اسٹیٹس لگا کے یہ بتا رہا تھا ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی عزت ہمارے دل کے اندر موجود ہے. جس کی عزت انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے تو پھر چاہے اس کا چہرہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو انسان عزت کیا کرتا ہے. لیکن جس کی ذلت دل میں موجود ہوتی ہے اسے بھی چاہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, اگر معلوم ہے کہ یہ انسان ذلیل ہے تو پھر ذلیل ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عزتیں کہاں پہ ہمیں سیکھنا ہے, فرش اعضا پہ آ کے ہمیں سیکھنا ہے کہ عزتیں تقسیم ہوتی ہے فرش اعضا پہ. انسان آ کر کے کہیں بھی انسان چلا جائے اپنے آپ کو نیچے بیٹھ کر کے اونچا تصور نہیں کرتا ہے. عزت دار انسان نیچے بیٹھ کے اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا. صرف ایک فرش اعضا ایسی ہے جہاں نیچے بیٹھنے والا بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا عزت دار ہوں, کیونکہ
وہ عزت داروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسے ایسے عزت دار بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو آسمان کی بلندیوں پہ بھی جاتے ہیں تو جبرائیل ان سے پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ عزت والے آگے نکل جاتے ہیں۔ اسی فرش اعضا پہ آ کے انسان اپنے آپ کو عزت دار محسوس کرتا ہے، لیکن اگر آئے ہو گھر سے ارادہ کر کے فرش اعضا پہ جا رہے ہیں اور کھڑے رہے مسجد کے باہر تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پھر عزیزان گرامی مسئلہ الٹا ہو جاتا ہے۔ انسان گھر سے چلا، میں مسجد میں جا رہا ہوں، لیکن مسجد میں فرش اعضا پہ آئیں گے کب؟ کہیں کی بھی بات ہے، یہ بہرحال کہیں بھی ہو، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان فرش اعضا پر آ گیا ہے، ارادہ کر کے گھر سے فرش اعضا کا چلا ہے، تو پھر اسے فرش اعضا پہ آ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی مرثیہ ہو رہا ہے، ابھی تو مولانا بیٹھے نہیں ہے، ابھی تو حدیث شروع نہیں ہوئی ہے، یا اب مرثیہ مولانا کو تو چھوڑیں، اس سے آگے کی بات ابھی ماتم شروع نہیں ہوا ہے، اب ماتم ہوگا تب اندر آئیں گے، اور ماتم بھی کب؟ جب ہمارا انسان پڑھ رہا ہوگا تب اندر آئیں گے، حلقے میں جب پہنچیں گے جب ہمارا والا پڑھ رہا ہوگا۔ بھئی اگر تم اس لیے آئے تھے گھر سے کہ ہمارا والا پڑھ رہا ہوگا، تو جب تمہارا والا کسی تمہارے والے کا ماتم کرے تب آنا فرش اعضا پر۔ ابھی تو تمہارا والا بھی حسین کا ماتم کر رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارا والا حسین کا ماتم کر رہا ہے، حسین کا نوحہ پڑھ رہا ہے، تو تمہارے والے سے پہلے والا بھی اپنے ابا کا ماتم نہیں کر رہا تھا، یا ان کا مرثیہ نوحہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ بھی حسین کا پڑھ رہا تھا۔ لہٰذا باہر کھڑے رہ کر کے ذلتیں ملیں گی، عزتیں نہیں ملیں گی۔ عزتیں لینی ہے تو فرش اعضا پہ آ جاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، پروردگار عالم عزت دینا چاہتا ہے، اپنے بندے کو عزیز دیکھنا چاہتا ہے۔ اہل بیت اطہار نے جب انسان اس دنیا میں آیا، ابتدا سے ہی اہل بیت اطہار نے عزتیں دی ہیں، ورنہ آپ بتائیے کہ کون سی قوم ایسی ہے، کس کا ایسا قبیلہ ہے کہ جہاں پیدا ہونے کے بعد عزتیں ملنا شروع ہو جائیں؟ ہمارے قبیلے میں دیکھیے کہ جب انسان آتا ہے، جیسے ہی اس کی ولادت ہوئی، ایک کان میں اذان کہی جا رہی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جا رہی ہے، اور ابتدا سے ہی اتنا عزیز بنایا جا رہا ہے کہ وہ اذان بھی سن رہا ہے، اقامت بھی سن رہا ہے، تاکہ عزتوں والوں کا ذکر اس کے کان میں آ جائے۔ اور جب وہ عزتوں والوں کا ذکر اپنے ذہن میں بسا لے گا بچپن سے، تو یقیناً عزتیں کرے گا اپنے بزرگوں کی بھی۔ اور اگر انسان چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بھی ہو بہرحال کہ عزت دار ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے، ظاہری طور پہ تو ہر انسان آج کے دور میں کہہ دیتا ہے کہ میں بڑی عزت والا ہوں، ہر انسان کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے، لیکن اگر دیکھنا ہے کہ یہ گھر جو ہے عزتوں والا ہے یا نہیں، تو ایک چیز دیکھ لیں عزیزان گرامی، اگر جس گھر میں دیکھنا ہے کہ عزتوں والا گھر ہے یا نہیں، تو جب اس گھر سے اس کا باپ نظر آئے اور نکلے تو اگر مسکراتا ہوا نکلے تو عزت دار گھرانہ ہے، اگر سر کو جھکائے آنسو بہاتا نکلے تو بے عزت گھرانہ ہے۔ لہذا اگر سمجھنا ہے کہ عزت دار کون ہے تو یہ دیکھیں اس گھر کے بڑے خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں۔ جوان خوش تو اپنا کما کر کے ہو جاتے ہیں، لیکن والدین بزرگان جب عزت اپنی مانتے ہیں، جب ان کی جوان عزت کرتے ہوں، اور بزرگوں کی عزت کیا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں بزرگ کہ ہمارا جوان، ہمارا بیٹا ہمارے پاؤں دبائے جب ہمیں عزت ملے گی۔ بڑوں کا بس ایک ہی چاہت ہوتی ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلے تو ہمارے اولاد، ہمارے بیٹے کی وجہ سے ہمارا سر نیچے نہ ہو۔ اگر ان کی اولاد کی وجہ سے ان کا سر نیچے ہو رہا ہے تو یہ اولاد جو اپنے آپ کو پورے معاشرے میں عزت دار بناتی پھر رہی ہے، یہ کائنات کی سب سے بے عزت دار اولاد ہے، سب سے بے عزت اولاد ہے۔ لیکن اگر اس کے والدین کا سر اپنی اولاد کی وجہ سے اونچا ہو رہا ہے تو یہ والدین سب سے عزت دار والدین ہے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی آیات پر عمل کریں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دینا چاہے گا دے دے گا۔ ساری کائنات ذلیل کرنا چاہے، کیا یوسف کو زلیخا نے ذلیل نہیں کرنا چاہا تھا؟ خوب چاہا تھا
کہ یہ ذلیل ہو جائیں، مگر اللہ جب عزت دینا چاہتا ہے تو اگر تالا بھی لگا ہوا ہو اور انسان کوشش کرے تو پہلا تالا کھلتا ہے، دوسرا تالا کھلتا ہے، ساتوں تالے کھل جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ساری کائنات ذلت دینا چاہ رہی تھی لیکن اللہ عزت دینا چاہ رہا تھا۔ لگے ہوئے تالے کھل کے بتاتے ہیں کہ دیکھو جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے وہ ہر مقام پہ عزیز ہوتا ہے، اور جسے اللہ عزت نہیں دینا چاہتا وہ لاکھ اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہے اونچا نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب مریم کو جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنی آغوش میں آئی ہے تو ان کی قوم والے کیا کہہ رہے تھے؟ ماں کانا اموں کے، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، بے عزتی کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر اللہ نے عزت دی۔ اللہ جب عزت دیتا ہے تو عزیزوں چھوٹا بچہ بھی بول کے بتاتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے۔ لہذا جب اللہ عزت دینا چاہے گا تو لاکھ دنیا پست کرنا چاہے، لاکھ دنیا ذلیل کرنا چاہے، انسان ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ امام نے جملہ فرمایا جب مدینے سے چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ الدائی ابن الدائی، کہ یہ یزید جو ہے اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان گھیر لیا ہے، بین ذلت و ذلت، یہ مجھے ذلت دینا چاہتا ہے اور عزت کے درمیان میں آ گیا ہوں۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، ہم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پروردگار نے عزتیں دی ہیں۔ ہمیں قرآن نے کہا ہے عزت رزق شمار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات اللہ نے امام کو عزتیں دی ہیں اور ذلت ایک رجس ہے۔ امام آ گئے اور آ کر کے آپ نے بتایا کہ ذلتیں ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی ہے۔ عزیزوں جب یہی منزل اور آگے بڑھتی ہے، جب یزید کا دربار ہے بس یہیں سے ربط مسائل، اور عزیزوں جب جناب زینب یزید کے دربار میں کھڑی ہوئی ہے، یزید نے کیا کہا تھا کہ دیکھو پروردگار عالم نے کسے عزت دی ہے، کسے ذلیل کیا ہے، تو جناب زینب نے یہی آیت پڑھی تھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تم یہ سوچ رہے تھے ہم نے حسین کا گلا کاٹ دیا، ہم نے حسین کو شہید کر دیا، اب وہ زمین میں رہیں گے، لیکن جب تم وہاں سے چلے تھے تو تم سے اونچے سر حسین کا سر تھا، تم سب پیدل چل رہے تھے، حسین کا سر سب سے بلندی پہ تھا، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے۔ جب امام سجاد دربار میں گئے ہیں اور یزید نے انہیں معذاللہ ثم معذاللہ ذلیل کرنا چاہا اور سارے اپنے درباریوں کے سامنے چاہا بتائیں کہ یہ کون ہے، تو جب امام کو اجازت ملی ہے اور امام ممبر پہ گئے ہیں جنہیں امام نے لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے، جب امام اس پر گئے ہیں جا کر کے جب امام نے خطبہ دینا شروع کیا ہے تو امام نے بتا دیا، بہت زیادہ یزید کا خطیب یزید کی بنی امیہ کی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن جب جیسے ہی امام ممبر پہ گئے اور اس نے بے وقت اذان دلائی، فوراً امام نے کہا یہ بتا یہ اذان میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، یہ بتا یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے، یہ بتا یہ علی ولی اللہ کی جو آواز آ رہی ہے یہ تیرے دادا ہے یا میرے دادا ہے۔ ایک مرتبہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ امام نے کہا دیکھ لے جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے وہ قیدی ہو کر بھی عزت دار ہوتا ہے، جسے اللہ بے عزت کرنا چاہتا ہے وہ تخت خلافت پہ بیٹھا ہوتا ہے مگر ذلیل ہوتا ہے اور خوار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیدی ہو کر بھی انسان عزیز ہو سکتا ہے، عزت دار ہو سکتا ہے، اور تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا بھی ذلیل و خوار ہو سکتا ہے۔ لہذا امام نے بتا دیا کہ دیکھو عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے۔ عزت و ذلت کا معیار یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر سر و سجود ہے تو وہ عزت دار ہے، اور اگر پروردگار کی عبادت سے دور ہے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا ذلیل و خوار انسان ہے۔ اہل بیت اطہار نے دین اسلام کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا تاکہ اسلام ہمیشہ عزت دار رہے، اور جو عزت دار تھے انہوں نے اپنی عزت کو بچایا، قدم قدم پہ بچایا۔
اہل بیت اطہار نے اپنی عزت کو بچایا، اور پروردگار عالم نے جب انہیں عزت دے دی تھی تو کائنات میں کوئی بھی انہیں بے عزت نہیں کر سکتا تھا۔ لاکھ دنیا چاہ رہی تھی کہ انہیں کم دکھایا جائے، ان کی برائیاں کی جائیں، مگر جب وقت پلٹا تو وہی لوگ جنہوں نے اہل بیت اطہار کو اذیتیں دی تھی، ان کے شہیدوں کو شہید کیا تھا، وہی بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے غلط کیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایام رضا کے آخری ایام آ گئے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم مسلسل مولا کا ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی مصیبت کو یاد کر رہے تھے، ان پہ گریہ کر رہے تھے۔ ہم نے اہل بیت اطہار سے کیا درس لیا، کیا سبق لیا عزیزوں؟ اہل بیت اطہار جب اپنے نانا کے مدینے سے امام حسین اپنے اہل بیت کو لے کر کے چلے ہیں تو کس منظر میں چلے ہیں، کس وقت چلے ہیں کہ جب مدینے سے روانہ ہوئے سب کی گودیاں بحال ہیں، سب کی گودیاں آباد ہیں، سب کے سروں پہ ان کے سرتاج کا سایہ ہے، لیکن اللہ اکبر 10 محرم کے روز وہ قیامت کا منظر آیا کہ وہ بچے جو ماؤں کی گودیوں میں تھے اب ان ماؤں کی آغوش اجڑ گئی ہے، جن کے سید و سردار ان کے سر پہ تھے، اب 10 محرم کے بعد ان کے سید و سردار ان کے سروں پہ نہیں ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، اب روانہ ہونے کے بعد کوفہ و شام کی منزل سے ہوتا ہوا یہ اہل بیت اطہار کا حسین کا قافلہ عزاداروں یہ قافلہ چلا، چلتے چلتے اب یہ جو منزل کوفہ و شام میں آ رہا ہے، کوفہ و شام میں اہل بیت اطہار کے اوپر کیا مصیبتیں گزر رہی ہیں، کیا زحمتیں گزر رہی ہیں۔ ہاں عزاداروں، آپ نے سنا ہے کہ کیسی کیسی مصیبتیں اہل بیت اطہار پہ گزری، خاص طور سے حسین کے وہ بیٹا جسے سید سجاد کہا جاتا ہے، مولا باقر سے جب پوچھا کہ آپ کے بابا پہ بڑی مصیبت کیا گزری ہے، مولا باقر فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا سے شام کی منزل میں تھے میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار تھا، میرا بابا کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، ایک خاتون نے چھت پہ سے جلتی ہوئی آگ بھیجی، میرے بابا کے امامے پہ آگ کے انگارہ گر گیا، میرے بابا کا امامہ جلتا رہا، مگر میرے بابا کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے، ارے میرے بابا کا سر جلتا رہا، میرا بابا ایک ایک کو دیکھتا رہا، مگر کوئی نہ تھا جو میرے بابا کے قریب آتا، امامہ اتار کے اس آگ کو بجھاتا، ارے میرے بابا کا امامہ جل گیا، ارے میں کم سن تھا اپنے بابا کی مدد نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، عزادارو جب یہ قافلہ اور آگے بڑھا، ابھی آگے بڑھا تھا، ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، آ کر کے کیا دیکھتی ہے کہ حسین کی ایک کمسن بچی ہے جسے کائنات نے سکینہ کے نام سے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو تاریخ کیا کہتی ہے، جب اس نے دیکھا ایک عیسائی خاتون ہے، کیا دیکھتی ہے ایک کمسن بچی ہے، اس کے چہرے پہ نور ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہے، قریب آئی، آ کر کے کہتی ہے، ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتی ہے، ارے میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، ارے میں یہ دینا چاہتی ہوں، ارے یہ کچھ صدقہ ہے، یہ تم لے لو اور میرے لیے کچھ دعائیں کر دو۔ اللہ اکبر، عزادارو جیسے سکینہ نے یہ جملہ سنا کہ یہ کچھ صدقہ ہے، یہ کچھ کھا لو، کمسن بچی کہتی ہے، ارے صدقہ ہم سید زادیوں پہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں لیتے، ارے تو اپنی دعائیں بتا دے۔ اللہ اکبر، عزادارو روایت کہتی ہے اس نے دعا بتائی، پہلی دعا یہ کرائی کہ ارے جیسے تم یتیم ہوئی ہو ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگارا
نہ ہو. اللہ اکبر. اب کہا اور دعا کیا ہے؟ کہا ایک دعا یہ ہے میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے, دعا کرنا خیریت سے واپس آ جائے. آزادارو سکینہ کو اپنے بابا کا سفر یاد آ گیا. ہائے ہم بھی مدینے سے سفر پہ نکلے تھے مگر ہمارا بابا سفر کی منزل میں شہید کر دیا گیا. آزادارو اب یہ قافلہ آہستہ آہستہ مدینے پہنچا. جیسے ہی مدینے پہنچا بس آخری جملے آزادارو. اب جناب زینب جیسے ہی نانا کے روزے پہ پہنچی, ایک مرتبہ نانا کے روزے پہ جا کے کہا اے نانا بڑی اذیتیں دی گئی ہے. اللہ اکبر. جناب زینب نے وہ کرتا جو امام حسین کا اما فاطمہ نے سیا تھا اس کو دیکھو مزار رسول پہ ڈالا. رسول کے روزے میں زلزلہ پیدا ہو گیا. زینب نے چیخ مار کے کہا اے نانا آپ نے کرتا دیکھا ہے؟ ارے نانا میں نے بھیا کے اوپر خنجر چلتا دیکھا. ماں کے مزار پہ گئی, اے اماں بھیا کا کرتا لائی ہوں. فاطمہ کی قبر سے آواز آئی اے میری لاڈلی زینب میں بھی ساتھ ساتھ تھی. ارے جب حسین کے حلقوم پہ خنجر چلا میرا دامن تھا شمر کا خنجر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. حضرت ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم افروز زیدی ابن حسن کی روح کو سلام. حضرات تحفہ پیش کر رہا ہوں جناب مولانا حسن سرسی صاحب کا سماعت کریں. آئے رسول خدا آئے امام حسن, 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 آئے رسول خدا آئے امام حسن. روتے ہیں اہل عزا کہتی ہے یہ انجمن, آئے رسول خدا آئے امام حسن, آئے رسول خدا آئے امام حسن, آئے رسول خدا آئے امام حسن. باپ کی رحلت ہوئے زہر پہ سر کو ملا, باپ کی رحلت ہوئی زہر پہ سر کو ملا, باپ کی رحلت ہوئے زہر پہ سر کو ملا, باپ کی رحلت ہوئی زہر پہ سر کو ملا, اشک بہائے نہ تو فاطمہ خستہ تن, آئے رسول خدا آئے امام حسن, آئے
رسول خدا ہائے امام حسن باپ کے تابوت پہ آئی ہے گریا کو نام باپ کے تابوت پہ آئی ہے گریا کو نام باپ کے تابوت پہ آئی ہے گریا کو نام باپ کے تابوت پہ آئی ہے گریا کو نام ہمیں ہوئے پسلیا بنت رسول زمن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن بھائی کا بیٹے کا غم آج بھی دل میں لیے بھائی کا بیٹے کا غم آج بھی دل بھر لیے بھائی کا بیٹے کا غم آج بھی دل میں لیے بھائی کا بیٹے کا غم آج بھی دل بھر لیے روتے ہیں شام و سحر قبر میں خیبر شکن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن تیروں کو تابوت پہ دیکھ کے غمگین ہے 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 زینب لاچار کے ساتھ میں چرخے کوہن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن مومنوں ماتم کرو وقت مصیبت کا ہے 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 شہر سے مارا گیا فاطمہ کا گل بدن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن بھائی کے پہلو میں آج بیٹھ کے بولے حسین بھائی کے پہلو میں آج بیٹھ کے بولے حسین بھائی کے پہلو میں آج بیٹھ کے بولے حسین بھائی کے پہلو میں آج بیٹھ کے بولے حسین تیروں سے چھلنی ہوا میرے آخی کا بدن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن نصرت اسلام کو نصرت ایمان کو 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 روز بلایا مگر آئے نہ اہل زمن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن روتے بہت مصطفیٰ 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 آپ گر دیکھتے بارہ گلے ایک رسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن سنتے ہیں جس وقت بے حال حسن مصطفیٰ سنتے ہیں جس وقت بھی حال حسن مصطفیٰ سنتے ہیں جس وقت بے حال حسن مصطفیٰ سنتے ہیں جس وقت بھی حال حسن مصطفیٰ ہوتی ہے دل میں عہد پہلے آزاد کے چوبن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے
پہ سب پیٹتے ہیں اپنا سر غربت مولا پہ سب پیٹتے ہیں اپنا سر غربت مولا پہ سب پیٹتے ہیں اپنا سر غربت مولا پہ سب کیسی مصیبت کا دن آج ہے آیا حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مدر الایمان، یا امام الانس والجان، اجر اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین حضرات اعلان سماعت فرمائیں، کل بروز اتوار 16 اگست 12:30 بجے دن میں جناب سید اکبر رضا صاحب کے یہاں کنشکا ریسیڈینسی نیئر کراؤن انٹیریئر مال فرید آباد میں مجلس اعظم منعقد ہوگی، لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کل ٹھیک دوپہر